یہ باب ہے یقرؤ، امام صاحب کیا پڑھیں گے آخری 2 رکعت میں، یعنی اصل میں ما یقرؤ فی الاخریین بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھیں گے، عربی سورہ فاتحہ کے ساتھ کچھ پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔ سب کا اس پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورہ دوسری 2 رکعت میں نہیں پڑھیں گے، صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس پر سب کا اتفاق۔ تو روایت میں یہی کہا گیا کہ آپ علیہ السلام ظہر میں اولین میں ام الکتاب کے ساتھ صورتیں پڑھتے تھے اور اخرین میں صرف ام الکتاب پڑھتے تھے، اور جو سورہ پڑھا کرتے تھے کبھی کبھار، یہ کہنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ظہر میں اثر میں قرأت سری ہے، جہری نہیں ہے، مستقل سنا کرتے تھے بولے تو معنی بدل جائے گا، سری ہو جائے گا جہری۔ عربی جس میں سنائی دے وہ جہری ہے، جس میں سنائی نہ دے وہ سری ہے۔ تو وَيُسْمِعُونَ الآیات، ایک آیت کبھی کبھار سنائی دیتی تھی، اور آپ سنوایا کرتے تھے، کون سی سورہ پڑھ رہا ہوں، کیسے پتہ چلے گا، عملی طور پر پریکٹیکلی کیا پڑھ رہا ہوں، وہ آپ ایک آیت کبھی کبھار ذرا جہر کر دیا کرتے تھے، تھوڑی سی 1-2 جملے، تاکہ پتہ چلے کون سی سورت چل رہی ہیں۔ پھر فرمایا اولا میں تو پہلی رکعت تو آپ کی مطول ہوتی تھی، اور دوسری رکعت آپ کی اس سے کچھ مختصر ہوا کرتی تھی، اور اسی طرح اثر کا معاملہ ہوتا تھا۔ اور دیکھیے اسی طرح صبح کا پتہ یہ چلا، صبح میں دیکھو، صبح میں تو بڑی لمبی آیتیں ہیں، کتنی صورت بھئی 60 سے لے کو 100۔ اب یہاں سوال پیدا ہوا کہ اسی طرح صبح کا مطلب کیا ہوا؟ صبح میں جیسی لمبی قرأت ہے، ظہر اثر میں اسی طرح لمبی قرأت ہے۔ کہا کہ بھئی ذرا فرق کر لینا چاہیے، تھوڑا سا ظہر کی نماز میں تھوڑی سی لمبی ہو گئی، کوئی بات نہیں، اثر ذرا مختصر کر لو، اسے اثر تھوڑا مختصر کر لو، فجر میں والفجر پڑھ لیا کرو، اثر میں والعصر پڑھ لیا کرو، یہ آسان ترتیب ہے۔ جی باب من خافت القراءة في الظهر والعصر. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا من أين علمت؟ قال باضطراب لحيته. یہ فرما دیا کہ آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت سے پتہ چل جایا کرتا تھا۔ حضرت نے باب باندھا من خافت القراءہ، جو قرأت آہستہ کرے یعنی سری کرے ظہر اور عصر میں، چنانچہ یہاں سری کر رہے ہیں، اور آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت سے پیچھے والے پہچان رہے ہیں کہ منہ حرکت کر رہا ہے۔ تو اسی لیے علماء نے کیا فرمایا کہ سنت والی قرأت بلکہ واجب ہے قرأت میں ہونٹوں کو حرکت دینا، خالی اللہ، اسے ایک تصور قرأت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تصور قرأت، اسے قرأت نہیں کہتے۔ قرأت یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی کیا کریں، ہونٹوں کو حرکت دیں، اتنا بھی حرکت نہ دیں کہ آپ کی حرکت جہر کو لازم کر دے، بلکہ اتنی حرکت دے کہ پیچھے والی میں نے داڑھی وغیرہ کی مثال آپ کو دے دی کہ آپ کی داڑھی مبارک اس طرف جو ہوا کرتی تھی، یہ حرکت بھئی یہاں کی چیز نظر آنے کی تو کوئی سوال ہی نہیں۔ کندھوں کے نیچے جو داڑھی ہے یہ کیسا نظر آئے گی؟ یہ کیسے نظر آئے گی؟ تو داڑھی کی جو حرکت نظر آتی تھی وہ کون سی؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ آپ حرکت کرتے ہوئے داڑھی حرکت کر رہی کہ نہیں کر رہی، نہیں کر رہی تو حرکت یسیر ہے، اور ذرا کثیر کرنا چاہیے، اتنی کثیر بھی نہیں کہ داڑھی کیا ہو جائے، اڑتی رہے، بلکہ داڑھی حرکت کرے تو کافی ہے۔ جی باب إذا أسمع الإمام الآية. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي وقال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة مع في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر ويسمعون الآية أحيانا وكان يطيل في الركعة الأولى. امام ایک آیت سنائے، ایک آیت سنائے، کون سی سورہ پڑھ رہے ہیں، چنانچہ وہ روایت جو گزر چکی وہ۔ جی
باب يطول في الركعة الأولى. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطول في الركعة الأولى من صلاة الظهر ويقصر في الثانية ويفعل ذلك في صلاة الصبح. یہ جو طویل یعنی نماز کے اوقات میں ذرا طول کرنا چاہیے، اس سلسلے میں حضرت نے کچھ باتیں بتائی کہ پہلی رکعت طویل ہوگی، دوسری رکعت قصیر ہوگی. جی. وبه قال حدثنا باب جهر الإمام بالتأمين. وقال عطاء آمين دعاء أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجة. وكان أبو هريرة ينادي الإمام لا تفتني بآمين. وقال نافع كان ابن عمر لا يدعه ويحرزه وسمعت منه في ذلك خبرا. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن أنهما أخبراه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا من الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول آمين. دو چھوٹے امام اور دو بڑے امام کے سلسلے میں اختلاف آ گیا. دو چھوٹے امام کہتے ہیں کہ تعمیم بالجہر ہونی چاہیے، دو بڑے امام کہتے ہیں نہیں بالسر ہونی چاہیے. بڑے امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دونوں کہتے ہیں جب ولضالین آمین آئے تو سر ہونی چاہیے. ان کی دلیل کیا؟ خفض بها صوتہ، خفض بها صوتہ، یہ ہے ان دونوں کی روایت. اور ان کی روایت کون سی جو یہاں باب میں موجود ہے؟ باب میں جو موجود ہے یہ ان کی روایت ہے. اب سوال دیکھو، آسانی سے مسئلے کا حل. سوال یہ ہے آمین کیا ہے؟ ذکر ہے یا دعا ہے؟ بس ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. ہم یہ پوچھیں گے آمین کیا ہے، ذکر ہے یا دعا ہے؟ تو اگر یوں کہیں کہ بھئی دعا ہے، اگر یوں کہیں کہ دعا ہے، ہم کہیں گے بھئی دعا بھی تو سری کرنا مسنون ہے. ادعو ربکم تضرعا وخفیہ. ٹھیک ہے بھائی. اگر یوں کہیں کہ ذکر ہے تو ذکر بھی کیا کرنا چاہیے؟ ذکر جو اللہ کے یہاں موجود ہے وہ مخفی ذکر ہے، فی السر والعلانیہ. فی السر، ذکر میں بھی جو محبوب ہے وہ کیا ہے؟ ذکر میں آ کر سر. سر کہاں، جہر کہاں؟ سر وہاں جب سری ماحول ہو، جہر وہاں جب جہری ماحول ہو. ٹھیک ہے بھائی. محبوب کیا ہے؟ محبوب یہ ہے کہ ذکر آ کر سر کرنی چاہیے. ذکر آ کر کیا کرنی چاہیے؟ چنانچہ اب یہاں فرما رہے ہیں چلو بھی ذکر جہری کرو، تو ہم کہتے ہیں بھائی ذکر تمام جگہوں پر جہری کرنے کی اجازت ہے؟ تم ہی لوگ کہتے ہو ذکر جہری مناسب نہیں ہے. ارے بھائی جو لوگ کہتے ہیں ذکر جہری مناسب نہیں ہے، بھائی ہم تو سلسلے تصوف میں اجازت دیتے ہیں، چلو بھی چشتیہ سلسلے میں ذکر جہری ہے، ذکر جہری کرو. کیا کیسے ذکر کرو؟ ایسے جیسے کہ اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ مجنونی کیفیت آپ کے اندر. مجنونی کے مراد کیا؟ ایک دھن لگ جائے. مجنون کے معنی کیا؟ مجنون کے معنی پاگل ہو جاؤ نہیں. مجنون کے معنی پاگل ہو جانا نہیں. دھن بولتے نہیں. ارے بھئی وہ ان کو تو اس چیز کا جنون ہے، جیسے بعض لوگوں کو چائے کا جنون، پان کا جنون. پان نہیں ملا تو پان ان کے لیے جان ہے نا بھئی. تو بعض جیسے اس طریقے سے جیسے کہا جاتے خانوں کے یہاں جب کوئی گھر ان کا خالی کر رہا تھا تو سب چیزوں میں خاموش تھے، اٹھا کر پھینک رہا. جب کیٹلی چائے کو اٹھا کر پھینکی گئی تو کہنے لگا اب جنگ فرض ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے آن اور شان کی پر انگلی لگا دیا اس نے. تب تک وہ خاموش تھے.
یہ چیز جانے دو، وہ چیز جانے دو، جبکہ چائے کی کیٹلی پر تو بعض مرتبہ ایسا، تو یہ کہ یعنی دھن ذکر ایسا کرنا کہ تمہارے ذکر کا دھن تم پر سوار ہو جائے. تو یہ دھن سوار کرنے کی بات ہوگی. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ذکر ہے یا دعا ہے تو دونوں جگہوں پر سر محبوب ہے. تو اسے کیا کہتے ہیں، جیسے کہ کہا گیا اقمی الصلاۃ لذکری، میرا نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. تو ذکر میں ہم نماز پڑھتے ہیں انفرادی طور پر تو کیا کرتے ہیں، سری کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بھئی، آپ کے ہاں اگر جہری افضل ہے تو پھر ربنا لک الحمد بھی جہری پڑھنا چاہیے. آپ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قولوا آمین. یہ قولوا آمین کی وجہ سے ہم لوگوں کو آمین کہنا پڑ رہا ہے جہرن کا. تو ہم کہتے ہیں پھر اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد، وہاں بھی تو قولوا ہیں، تو اسے جہری کرنا چاہیے. تو ہم کہتے ہیں ایک مسجد، ہم کہتے ہیں صحابہ اکرام کے سلسلے میں بتاؤ. کان ابو ہریرہ بابو جہر الامامی بالتعمیم، یہاں کیا عنوان قائم کیا؟ باب ہے امام آمین بالجہر کرے گا. ارے بھائی توجہ، آمین امام کیا کرے گا؟ بالجہر کرے گا. دوسرے نسخے میں ہے بالامامی والناسی، جہر الامامی والناسی، ناس کا جملہ وہاں بڑھا دیا گیا ہے. تو دو نسخے میں ایک میں صرف امام کا لفظ ہے، ایک میں صرف لوگوں کا والناس کو بڑھا دیا گیا. روایت میں آپ دیکھیے کہ ینادی الامام، امام کان ابو ہریرہ ینادی الامام، فرمایا امام کو حضرت نے بلایا، کہنے لگے ارے بھائی اس سے پہلے کا مضمون سمجھو. فرمایا عطا فرماتے ہیں آمین دعاؤن، طے ہو گیا. ارے آمین کیا ہے؟ دعاؤن. آمین کیا ہے؟ اور دعا کیسی کرنی چاہیے؟ بس اتنی دلیل ہمارے لیے کافی ہے. بخاری نے کہہ دیا آمین کیا ہے؟ دعا ہے. اور دعا کیسی پڑھنی چاہیے؟ فرمایا امن ابن زبیر، ابن زبیر آمین کہا کرتے تھے. ومن وراءہ، اور ان کے پیچھے جو بھی ہوتے تھے وہ بھی آمین کہتے تھے. حتی ان للمسجد اللجہ، رک جاؤ. یہاں زبیر سے مراد کون؟ عبداللہ ابن زبیر. اچھا عبداللہ ابن زبیر کیا تھے؟ والی مکہ تھے، والی مکہ تھے. ٹھیک ہے، والی مکہ جب تھے تو ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ یزید سے تھا. جب یزید سے مقابلہ تھا تو حضرت ابن زبیر جب نماز پڑھایا کرتے تھے اس وقت میں مجاہدین جو آپ کے ساتھ آپ کی معیت میں جو تھے ان کو یہ بتانا تھا کہ ہمارے یہاں کوئی کم لوگ نہیں ہیں، ہمارے یہاں ایک لشکر ہے، اس لشکر کا تصور تم نہیں کر سکتے. اس بات کو بتانے کے لیے مسجد میں جب حضرت ابن زبیر نماز پڑھائے تو اس وقت میں زور سے انہوں نے آمین کہا تاکہ دور دور تک آواز پہنچ جائے دشمنوں کے کان تک، تاکہ ان کے اندر ہیبت بیٹھے. یہاں کس کے دل میں ہیبت بڑھانا چاہ رہی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے ابن زبیر کے علاوہ کسی نے لجتن ہے کیا بھائی؟ نہیں ہے. کیوں؟ حکمت یہ تھی. تو حضرت کو کیا بتانا تھا؟ جب آمین کہنا سر ہے، سر میں اتنی آواز ہے تو کتنے لوگ ٹھہریں گے؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ جب آمین کہنا سرن ہے، سر میں اتنی آواز آ رہی تو کتنے لوگ؟ 100 لوگوں کا سر لیٹ جہر ہوا تو یہ اندازہ کیا ہوگا؟ 10,000 لوگ ہی. اس تصور کے لیے یہ معاملہ ہوا. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ اور اس سے خوش نہیں ہو جانا چاہیے کہ بھئی جہرن کہنا سنت ہے، نہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ نے امام کو بلایا، فرمانے لگے لا تفتنی
لا کیا مطلب؟ فرمائے لگے ارے بھائی تو مجھے فوت نہ کر، تو مجھے فوت نہ کر. کیا مطلب؟ اے لا تسبقنی، مجھ سے تو آگے نہ بڑھ. تو آگے بڑھ گیا، میں پیچھے رہ گیا. کس میں؟ بھی آمین. آمین میں کیا مطلب؟ تو آگے آمین بول دیا، ہمیں لوگ آمین نہیں بولے تو تیرا آمین آگے چلا گیا، ہمارا آمین پیچھے چلا گیا. حالانکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اذا وافق تأمین الامام والمأموم، امام اور مأموم کی تأمین یعنی آمین دونوں جب موافقت ہو جائے تو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، دعائیں آپ نے نوازی، وہ دعا سے میں کہیں محروم نہ ہو جاؤں، اس لیے انہوں نے فرمایا. نافع نے کیا فرمایا؟ کان ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا یدعہ، آمین نہیں چھوڑتے تھے. ہم بھی آمین کہاں چھوڑتے ہیں بھائی؟ یہاں سوال کیا ہے؟ جہر کے بارے میں ہے. سو جب تمہیں شروع میں دیکھو، امام بخاری جب کسی بات کو سب سے پہلے ذکر فرماتے ہیں اس سے استدلال کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے استدلال جب آمین دعاؤن کہہ دیا تو اس کا مطلب ہم کہیں گے دیکھو ہمیشہ ذرا حضرت تمہیں دعائے جہری کی اجازت دیتی ہیں کیا؟ تو یہ کیسی بات ہے بھائی؟ غیر مقلدین آمین تو کہتے ہیں زور سے، دعا ہی نہیں کرتے، اور کہتے ہیں دعائیں جہری یہ خلاف سنت ہے. تو یہاں خود کہہ رہے ہیں اب الامین دعاؤن، ٹھیک ہے تمہارے یہاں جب دعا جہری آمین، جب تمہارے یہاں دعائے جہری سنت ہے تو ہمارے یہاں دعائے جہری مکروہ کیوں ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ وہ کہیں گے کچھ اور ہم اپنی بات کو طرف لے جائیں گے. یہ الگ چیز ہے کہ دعائے جہری جو مساجد میں کیے جاتے ہیں یہ تعلماً ہے. یہ کیا ہے کے لیے ہے؟ تعلماً. اس کے پیچھے ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ میں انشاءاللہ باب الدعا میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو. تو میں یہ بتا تعلماً، حقیقتاً کیا سر ہی ہونی چاہیے، حقیقتاً کیا سر ہی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنوب میں علم کی کمی کی وجہ سے کیا دعا کرنا ہے کیا نہیں کرنا معلوم نہیں. یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں آمین، یا اللہ ہم خطا کار ہیں آمین، یا اللہ ہم بڑے کمینے ہیں آمین. تو اس کا آمین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہمارا کمینہ اپن قبول فرما. کمی نہیں ہے تو آمین کیا بول رہے بھائی؟ ہر جگہ پر آمین. اللہم انا ظلمنا آمین، انفسنا آمین، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا آمین. تو اس لیے تمل ناڈو میں یہ کہا گیا، دیکھو یہ رکو جی 26 بار آمین بولتی. جب آخری جملہ میں زور سے کہوں تو تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تو آمین تب بولو. جب میں کسی جملے کو زور سے کہوں تو سمجھ جانا چاہیے تمہیں کیا کہنا چاہیے؟ آمین. آمین آمین کی رٹ لگاتے ہوئے مت بیٹھا کرو. تو یہ فرماتے ہیں کہ ابن عمر کبھی نہیں چھوڑے. پھر فرمایا وَيَحُضُّهُمْ وَسَمِعْتُ مِنْهُمْ فِي ذَلِكَ خبر، میں نے اور ترغیب دیا کرتے آمین کہا کرو. اور میں نے ان کے سلسلے میں بہت سارے حدیث مرفوع بھی سنی ہے. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب امام آمین کہے اور تو تم بھی آمین کہو، اس لیے کہ جب موافقت ہو جائے ملائکہ کا اور تمہارے آمین تو فرمایا اللہ تعالیٰ ما تقدم گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. فرماتے ابن شہاب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آمین کہا کرتے تھے. اس سلسلے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ.